اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں نے تکبیر پر اور ثنا پر روشنی ڈالی تو اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہیں، ان کو بھی میں نے ڈسکس کیا۔ پھر ابھی آج میں الحمد شریف کو ڈسکس کروں گا، جس کے لیے یعنی بہت بڑی کمٹمنٹ نبھانے کے لیے جو صفات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ثنا کے اندر۔ اس کے بعد ان صفات کا حامل شخصیت بننے کے حوالے سے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ڈسکس کیا۔ آج ہم جو ہے الحمد شریف کو ڈسکس کریں گے کہ الحمد شریف کو ام القرآن کہا گیا اور ہر رکعت میں یہ فرض اس کو رکھا گیا۔ اس کو کیوں کر فرض کیا گیا، اس کے ساتھ کوئی بھی صورت یا آیات کو جو ہے جوڑا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کی پہلی جو آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام تعریفوں سے مراد کہ اس کو سب سے زیادہ پریورٹی دینی ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ رب العالمین یعنی ربوبیت والی صفات کے تحت عالمی نظام قائم کرنا ہے۔ ربوبیت والی صفات کیا ہوتی ہیں؟ رب کہتے ہیں پیدا کرنے سے لے کر پالن ہار یا تمام حاجتیں پوری کرنے والا۔ ابھی جو ہے ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں تمام انسانوں کی تمام حاجتیں پوری ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا نظام قائم کیا تھا، یعنی پوری لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے ایکچولی خالق کائنات کے روبرو اس ریولوشن کے لیے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہم نے رب تعالیٰ سے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کیا ہے، بہت بڑا عہد کیا ہے۔ وہ جو ہے ابھی اس عہد کو کی تعبیر و تشریح اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں ہیں کہ الرحمن الرحیم، خالق کائنات کے ساتھ جو بہت بڑے ریولوشن کے لیے، بہت بڑے انقلاب کے لیے جو ہم نے عہد کیا ہے، اس عہد کو نبھانے کے لیے بہت ساری سختیاں آئیں گی، تمام انبیاء پر آئی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بہت سختیاں آئی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختیاں آئی ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی قوتوں کو للکارا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے بادشاہ کو للکار دیا جو اس وقت کا دنیا کا بڑا بادشاہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکار دیا کہ جو اپنے دور کا پاورفل ترین بادشاہ تھا، یعنی وہ سیاسی قوتیں تھیں۔ ایک بہت بڑے سیاسی فکر کے تحت ایک جو ہے انبیاء کی طرز پر یعنی نبوت کی طرز پر ایک بہت بڑے کردار کی آپ نے ٹھان لی۔ اس کردار کے پس پشت تو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، تو آپ نے بھی بہت بڑی قربانیوں سے جو ہے دریغ نہیں کرنا کہ آپ پر بڑی بڑی تکالیف آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ باپ والی ہے کہ باپ سختی کرتا ہے، مگر اس سختی کے پیچھے بھی اس کی محبت کار فرما ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے مستقبل میں بڑے سے بڑا کردار ادا کرے۔ تو دوسری طرف جو ہے رحیم کی صفت ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ رحیم کی صفت کے تحت رب تعالیٰ کو ہم اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ بہت بڑی طاقت کی حامل ذات ہے، تو اس کو جب ہم اپنے ساتھ محسوس کر لیتے ہیں ہمارے اندر وہ حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی قوت سے خوفزدہ نہیں ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی قوت سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوصلے کی وجہ سے اپنے دور کی استحصال بالجبر کی قوتوں کیسر و کسریٰ کو للکار دیا، اس حوصلے کی وجہ سے۔ تو پھر وہ جو ہے رحیم کی صفت کے تحت وہ حوصلہ، رحیم کی صفت ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا، وہ حساب کتاب کا مالک ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے اختیار میں جو ہے وہ جو عدل کا ترازو ہو یا انصاف کرنے والا کوئی انسان ہوگا
تو ہم جو ہے تھوڑا لڑکھڑا جائیں گے کہ وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، کیونکہ کم ظرف ہے. انسان کا ظرف تو اتنا ہائی نہیں ہے، انسانوں میں بھی بہت بڑے ظرف والے لوگ ہیں، لیکن میں ایک عرف عام میں عام طور پر بات کر رہا ہوں کہ انسانوں کا ظرف جو ہے بہت لو ہوتا ہے. تو ہم یہ تصور کریں گے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا شاید رزلٹ اچھا نہ نکلے، لیکن ایسا نہیں ہے. مالک یوم الدین کہ اس خال کو مالک کے اختیار میں جو ہے نتیجہ ہے، اس کے ہاتھ میں نتیجہ ہے، حساب کتاب کا مالک وہ ہے. یہ چیز بھی ہمیں حوصلہ مند بناتی ہے. پھر رحمان الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت سے مراد اطاعت ہے، یعنی فرما برداری، کہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، تو میری مدد فرما. اس کا یعنی اس میں حال کا صیغہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے نہیں. ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، کریں گے نہیں. ہم تیرے فرما بردار بن گئے، بنیں گے نہیں. ابھی تو ہماری مدد فرما. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قدم تو اٹھایا نہیں ہوتا اور جو ہے رب تعالیٰ سے مدد ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو جس وقت یہ آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ قدم میں نے اٹھایا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی میں اپیل کر رہا ہوں. رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہمیں اس میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ قدم اٹھا کے اور پھر مدد مانگو. رب تعالیٰ جو ہے زندہ کی مدد کرتا ہے، متحرک لوگوں کی مدد کرتا ہے. ڈیڈ لوگوں کی یا جو مرے ہوئے لوگوں کی تو مدد نہیں کرتا، زندہ کی مدد کرتا ہے، متحرک کی مدد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے قدم اٹھا لیا، ابھی تو میری مدد فرما. پھر اس کے بعد جب ہم نے قدم بھی اٹھا لیا، یعنی ہم نے سب سے پہلے اپنے کردار کا تعین کیا، رب تعالیٰ خالق کائنات کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑی ایگریمنٹ ہم نے کیا، بہت بڑا عہد کیا کہ ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر انقلاب برپا کرنا ہے، ان کی طرز پر ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے ایک بڑی تبدیلی لے کے آنی ہے. پھر اس کے لیے سختیاں آئیں گی رحمان کی صفت کے تحت. پھر رحیم کی صفت کے تحت رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جس سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ پر ہمیں دوسرے لوگوں پر تو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، مگر رب تعالیٰ پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ انصاف کا مالک وہی ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. اس کے عدل و انصاف پر ہمیں مکمل طور پر بھروسہ ہے. پھر ہم نے جو ہے قدم آگے بڑھا لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیرے فرما بردار بن گئے، ابھی تو ہماری مدد فرما. اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مدد آ گئی، ہم نے قدم بھی بڑھایا اور رب تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، پھر ہم اپنی منزل کا رستہ ڈھونڈتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھے رستے سے مراد ہے کہ صحیح رستہ. ابھی میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے اور میں ٹھٹا والی گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میرا راستہ تو منزل کا صحیح نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے. تو میں نے صحیح رستہ جو ہے ڈھونڈنا ہے. بائی دا وے آف الیکشن، موٹیویشن، پریچنگ کے ذریعے یا وائلنس کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. ہو اٹ پاسبل کہ سسٹم چینج کیسے ہوگا؟ جیسے ابھی کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایم پی اے بننے کے لیے 10-12 کروڑ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مور اوور اس کا بدماش ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کا حلقے کا گنڈا بھی ہو. ایم این اے کے لیے 20-22 کروڑ کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی جو ہے پہلی تو بات ہے کروڑوں پتی بننا بہت مشکل بات ہے، اور اگر بن بھی جائے تو بے دریغ خرچ کرنا مشکل ہے کہ جو ہے چند دنوں میں جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے بہا دے، اور پھر بھی جو ہے بننا کنفرم نہیں ہے. اور اگر بن بھی گیا، اگر اس نے قومی خزانے سے لوٹ خسوٹ نہیں کی، کیا وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے پائے گا؟ نیکسٹ الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے پائے گا جب تک وہ قومی خزانے سے لوٹ خسوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ بہانے کی اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے جو ہے قومی خزانے سے لوٹ خسوٹ بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس کرائٹیریے کے تحت اچھے لوگوں کا پہلی تو بات ہے پارلیمنٹ میں جانا ناممکن سی بات ہے. اور اگر کچھ لوگ چلے جائیں جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ چلے جائیں تو ان کی اکثریت ناممکن ہے. اور اگر اکثریت بھی ہو جائے پوری پارلیمنٹ میں، رب تعالیٰ فرشتوں کو بٹھا دے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اجرائیل علیہ السلام
اور میکائیل علیہ السلام، قومی اسمبلی کے اسپیکر حضرت جبریل امین کو بنا دیا جائے، تب بھی جو ہے وہ باری مینڈیٹ والوں کا ہم نے خود حال دیکھ لیا کہ کیا ہوا، یعنی ان کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ تو بائی دا وے آف الیکشن تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسری بات ہے یہ موٹیویشن پریچنگ کے ذریعے کہ پورا کا پورا نظام اگر درست ہو، صحابہ اکرام کی طرز پر ہو، اس کے اندر اگر کوئی جزوی خرابی پیدا ہو جائے تو جزوی اصلاح کے ذریعے سے اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مگر جہاں پورا کا پورا نظام خراب ہو جائے، ابو جہل اتبا شیبہ والا ہو جائے، فرعونیت اور قانونیت کے نقشے پر ہو، تو اس کی انبیاء نے اصلاح نہیں کی، نہ اس سے جو ہے توقعات رکھی کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کو مشورے نہیں دیے کہ یوں کر لو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا، بلکہ جو ہے انبیاء علیہ السلام نے اس کو رد کیا۔ ہاں اگر کوئی جو ہے نظام پورا کا پورا صحیح ہے تو اس کے اندر جزوی خرابی پیدا ہوگی تو جزوی اصلاح کے ذریعے سے اس نظام کو تو درست کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں پورا کا پورا نظام سودی ہو اور پورا کا پورا نظام فرعونیت اور قانونیت کے نقشے پر ہو، وہ جو نظام ہے وہ اصلاح کے قابل نہیں رہتا۔ تیسرا جو ہے موٹیویشن پریچنگ کے ذریعے سے کہ جو ہے وائلنس کا پروسیجر ہے، یعنی متشدد رویوں کے ذریعے سے، یعنی وائلنس کے ذریعے سے تبدیلی لانے کا عمل، وہ اول تو مؤثر نہیں ہے، اگر مؤثر بھی ہو تو جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو ہے جہاد کی پہلی حکمت عملی جو ہے وہ متشدد رویہ اختیار کرنا نہیں ہے، قتال جہاد کی آخری حکمت عملی، پہلی حکمت عملی نہیں ہے۔ یعنی جو اگر ضروری نہیں ہے تو انسانیت کے قتل میں تو کراہت ہے، لیکن اگر کہیں ضروری سمجھا گیا ہے یعنی وہ آخری حکمت عملی کے طور پر ہے کہ قتال کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسا رستہ تلاش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی ہماری حکمت عملی جو ہے وہ کارگر ثابت ہو، نتیجہ خیز ہو، ایسا رستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، ایسا رستہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد جب رستہ ہم نے منزل کا ڈھونڈ لیا، پھر منزل کیا ہونی چاہیے، وہ کون سا، یعنی اس منزل تک پہنچا دینے والا رستہ جو ہے وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کا جو رستہ ہے وہ رستہ ہے۔ وہ رستہ کہاں سے ملے گا؟ انعام والے لوگوں سے۔ انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہے انعام والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل میں کامیاب ہو چکے ہوں۔ کامیابی کو اصل میں انعام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ہم انسانی تاریخ میں کا جائزہ لیں، اس دور میں بھی جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں وہاں کا ہم جائزہ لیں کہ اس دور میں بھی تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئی ہے۔ اس دور میں بھی جو ہے تبدیلیاں بہت آئی ہیں، اس سے پہلے بھی تبدیلیاں آئی ہیں، تو وہ تبدیلیاں کیسے آئی ہیں ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو رستہ، صحیح رستے کا ہونا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کا رستہ، یعنی انبیاء کی تاریخ ہے ہمارے سامنے، بڑی بڑی شخصیات کی تاریخ ہے ہمارے سامنے، ان کے رستے پر، ان کے نقش قدم پر ہم اپنا جو ہے اپنی منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رستے کو اپنا کر آج ہم اپنے صحیح رستے کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہ لوگ کون ہیں؟ مغضوب علیہ ان کو کہا جاتا ہے، غضب کا مطلب ہے غصہ۔ غصہ کس بات پر آتا ہے؟ کیا خطاؤں پر غصہ آتا ہے؟ غلطیوں پر غصہ آتا ہے؟ خطاؤں تو رب تعالیٰ خود سے جو ہے درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا وہ خطاؤں کو خود درگزر نہیں کرتا ہوگا؟ وہ تو درگزر کرتا ہے۔ اصل میں غصہ اس بات پر آتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، جو خطا جان بوجھ کر کی جائے، یعنی سرکشی پر غصہ آتا ہے۔ مفادات کی وجہ سے غلط کرتے جانا، یہ معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں 70-75 سال سے کہ میں بڑی تبدیلی لا رہا ہوں، ہم بڑی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، بس ابھی اسلام آ گیا، ابھی جو ایسا جنت والا ماحول آ جائے گا، اس کی ہم بڑی جو ہے نا وہ گلگلے اور ہم راگ الاپتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے
اور اس قدر مفادات کے پورے جو ہے نا کروڑوں انسانوں کی جو محنت پر ایک مخصوص طبقہ جو ہے اپنے خزانے بھرتا ہے. کَيْلَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ دولت کی گردش چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے آج جو کروڑوں انسانوں کے جو وسائل ہیں ان پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہے، وہ اس دور کا قارون ہے. قرآن کریم میں فرعون اور قارون کو جو پیش کیا گیا دراصل وہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ آیات کریمہ ہمارے لیے بھیجی گئی ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہیں کہ اس دور کا فرعون کون ہے اور اس دور کا قارون کون ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغضوب علیہ وہ لیڈرشپ ہے جو کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اور ضربت علیہ مذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ. ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اس لیڈرشپ پر، اس قیادت پر جو دھوکہ دیتی ہے. ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اس قوم پر جو جھوٹی لیڈرشپ پر، جھوٹی قیادت پر بھروسہ کرے. تو اور وہ ذلت و مسکنت کیا ہوتا ہے کہ ان کی بحثیت قومی عزت نہیں رہتی، یعنی ان کی جو ہے تعریف جو ہے وہ دھوکہ دہی سے جو ہے وہ جو ہے لکھی جاتی ہے، لوگ ان کو دھوکے باز سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس کے یعنی ایک مہذب قوم وہ نہیں کہلاتی، یہ ان کے لیے ایک قسم کی ذلت ہوتی ہے. پھر ضالین، اس جھوٹی قیادت پر بھروسہ کرنے والے، ان کے دم سٹی بننے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے. معلوم بھی ہے کہ یہ 60-70 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، انہی کی طرز اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں، انہی کو آگے لے کے آتے ہیں. یا اللہ ان سے بھی بچا، یعنی جھوٹے جو ہے لیڈروں سے بچا اور جاہل عوام سے بچا. تو اس میں ایک بہت بڑا یعنی انقلاب کا اندیا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی صورت یا آیات جوڑی جاتی ہیں، کیونکہ پورے قرآن کو جہاں سے بھی اسٹڈی کرنا ہے تو الحمد شریف کے مقصد کے تحت کرنا ہے. جو الحمد شریف میں ہم نے بہت بڑی کمٹمنٹ کی ہے، اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے پورے قرآن کا نزول ہوا کہ جہاں سے بھی آپ نے جو ہے قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے تو وہ الحمد شریف کے مقصد کے تحت کرنا ہے. تو اس انقلاب کے لیے رہنمائی دیتا ہے پورا قرآن، جس کا ہم نے عہد الحمد شریف میں کیا ہے. کہ میں دوبارہ سے میں تھوڑا سا دہرا دوں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ سے ایک بہت بڑی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے انقلاب لانے کے لیے. پھر اس انقلاب پر جو سختیاں آتی ہیں، بہت بڑی تکالیف اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے رحمان کی صفت کے تحت. اس کے بعد رحیم کی صفت کے تحت رب تعالیٰ کی طاقت کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور وہ طاقت جو ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے جو ہے ہم مشن کو ہم سر کرتے ہیں، پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، سمندروں کو چیر ڈالیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے رب تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ جو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو سرگرمیاں ہیں، اس کا لازمی وہ نتیجہ دے گا، کیونکہ نتیجہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جو طاقتور ترین ہے، جو کسی سے مروب نہیں ہوتا، جس کو لالچ نہیں دیا جاتا، جس کو کوئی لالچ ہے نہیں، پھر ہم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہم پھر قدم اٹھا لیتے ہیں. پھر جو ہے جب قدم اٹھاتے ہیں پھر رب تعالیٰ سے جو ہے ہم مدد ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب رب تعالیٰ کی ہم قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، پھر ہم رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ منزل تک پہنچا دینے والا کون سا رستہ ہے. پھر ہم ان شخصیات کو یا ان کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جن کا وہ رستہ ہوتا ہے، یعنی اس رستے پر آنے کے لیے جو ہے اس تاریخ سے ہم ایک تعلق جوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مغضوب علیہ کون لوگ ہیں کہ جو جھوٹی قیادت ہے. پھر اس کے بعد ضالین یعنی گمراہ لوگ کون ہیں کہ جو جھوٹی قیادت پر جو ہے عمل درآمد کرنے والے یا ان کا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کے جو سپورٹر ہیں. تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.